نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، لرن تجوید میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کے سلسلے میں عموماً دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، لہن جلی اور لہن خفی۔ لہن جلی ایسی غلطی جس سے معنی بدل جائیں، اس کو لہن جلی کہتے ہیں، جو کہ حرام ہے۔ اس سے بچنا ہر مسلمان مرد اور عورت کو لازمی ہے۔ لہن جلی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ جس غلطی سے معنی بدل جائیں وہ مفسدات نماز ہے۔ عموماً لہن جلی چار وجہوں سے ہوتی ہے۔ پہلی ہے اعرابی غلطی، دوسری حروف مدہ میں کمی بیشی، تیسرا حروف مشتبہ صوت میں فرق نہ کرنا، چوتھا وقف و وصل کے قاعدوں کا لحاظ نہ کرنا۔ اعرابی غلطی، اعراب کہتے ہیں حرکات کو۔ اعراب تین ہے: زبر، زیر، پیش۔ جب ہم زبر، زیر، پیش یا جزم کو ایک کی جگہ دوسرے کو پڑھتے ہیں تو اعرابی غلطی کہلاتی ہے۔ جیسے پہلی یہاں مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں برن، با کے نیچے زیر ہے تو ہو گیا معنی نیک۔ برن، با کے اوپر زبر ہے تو ہو گیا معنی میدان۔ برن، با کے اوپر پیش ہے تو ہو گیا گیہوں۔ اسی طریقے سے اور ایک ایگزامپل دیکھیے، جنتن، جیم کے نیچے زیر ہے تو ہو گیا معنی جن۔ جنتن، جیم کے اوپر زبر ہے تو ہو گیا معنی باغ۔ جنتن، جیم کے اوپر پیش ہے تو ہو گیا معنی ڈھال۔ تو اس طریقے سے اگر ہم زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ زبر یا پیش پڑھتے ہیں، ایک کی جگہ دوسرے کو پڑھتے ہیں تو معنی بدل جاتا ہے، اور یہ اعرابی غلطی کہلاتا ہے، جو کہ لہن جلی کی سب سے پہلی غلطی ہے۔ دوسری غلطی ہے حروف مدہ میں کمی بیشی۔ حروف مدہ تین ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ مد کے معنی بڑھانے اور کھینچنے کے ہیں۔ یہ حروف زبر، زیر، پیش کی آواز کو بڑھاتے ہیں۔ مثلاً الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، او تی نا، یہاں پر جو ہم بڑھا رہے ہیں او میں پیش کی آواز کو بڑھا رہے ہیں، واو ساکن سے پہلے پیش آیا ہے تو پیش کی آواز کو ہم بڑھا رہے ہیں۔ تی، یا ساکن سے پہلے زیر آئی ہے تو یا کی آواز، زیر کی آواز کو ہم یہاں بڑھا رہے ہیں، یہ یا مدہ کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر نا، ہم زبر کی آواز کو بڑھا رہے ہیں تو یہ الف مدہ ہے۔ اگر ہم اس میں کمی بیشی کرتے ہیں، یعنی او تی نا، اس کو ہم برابر ایک الف کے برابر نہیں کھینچتے اور اوتی نا یا پھر اوتی نا ایسے ہم اگر پڑھتے ہیں تو یہ ساری غلطی کہلاتی ہے۔ تو ہمیں برابر تینوں کو ایکولی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ ایک الف کہتے ہیں دو حرکت کو، ایک زبر پلس اور ایک زبر دو مل جائے تو ہو جاتا ہے ایک الف۔ ایک الف۔ حروف مشتبہ صوت میں فرق نہ کرنا، یہ لہن جلی کی تیسری غلطی ہے۔ جن حروف کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہو انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف مشتبہ صوت کہتے ہیں۔ یہ حروف 15 ہیں، ان میں فرق کرنا ضروری ہے ورنہ کیا ہوگا؟ معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے یہ حروف کون سے ہیں؟ حمزہ، عین، تا، طا، ث، سین، صاد، ح، ح، خ، قاف، ذال، ز، ضاد، ظ۔ یہ 15 حروف ہیں، ان کے پڑھنے میں فرق کرنا ضروری ہے ورنہ معنی بدل جاتا ہے۔ ایگزامپلس ہم دیکھیں گے۔ طالب، طالب کا معنی ہے مانگ۔ طلب، بیہودہ۔ تا اور طا میں فرق نہ کرنے سے معنی بدل رہے ہیں۔ اثمن، گناہ۔ اسمن، نام۔ یہاں پر ث اور سین میں فرق نہ کرنے سے معنی بدل رہا ہے۔ عمل، امید۔ عمل، کام۔ عین اور حمزہ میں فرق نہ کرنے سے بھی معنی بدل رہا ہے۔ قل، خیال کر۔ قل، کہے۔ یہاں خ اور قوف میں فرق نہ کرنے سے معنی بدل رہا ہے۔
تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے جب ادا کریں گے تو ہم ان آواز کی یعنی جو ملتی جلتی آواز والے حرف ہیں ان میں ہم فرق کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ لحن جلی کی چوتھی غلطی ہے وقف و وصل کے قاعدے کا لحاظ نہ کرنا۔ وقف کہتے ہیں کلمے کے آخری حرف پر آواز روک کر سانس توڑ دینے کو، اور وصل کہتے ہیں سانس توڑے اور آواز روکے بغیر مسلسل تلاوت کرنے کو۔ قرآن مجید کے پڑھنے میں ہمیں علاماتیں نظر آتی ہیں، جیسے میم ہے، قو ہے، جیم ہے، تو اس طریقے کی علامتیں جہاں نظر آتی ہیں وہاں پر ہمیں وقف کرنا ہوتا ہے، اور لام الف جیسی علامت ہمیں نظر آتی ہے وہاں پر ہمیں وصل کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ان علامتوں کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، جہاں رکنا ہے وہاں نہیں رکتے ہیں، تو اس قاعدے کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ لحن خفی، جن غلطیوں سے معنی تو نہ بدلے لیکن حروف و کلمات کی ادائیگی میں زینت و خوبی نہ رہے بلکہ ایک قسم کا بھونڈاپن پیدا ہو جائے، تو یہ صرف مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ اس غلطی سے نماز میں کراہیت آ جاتی ہے۔ یہ غلطی عموماً 6 قاعدوں کی خلاف ورزی سے ہوتی ہے۔ پہلی، مد متوسط و مد طویل کی مقدار کشش کا لحاظ نہ کرنا۔ دوسرا، لام جلالہ کے قواعد کی خلاف ورزی۔ تیسرا، را کے قواعد کا لحاظ نہ کرنا۔ چوتھا، نون ساکن و تنوین کے قواعد کا لحاظ نہ کرنا۔ پانچواں، میم ساکین کے قواعد کی خلاف ورزی۔ چھٹا، میم نون مشدد پر غنہ نہ کرنا۔ لحن جلی اور لحن خفی، ان دونوں قسم کی غلطیوں سے احتیاط کرتے ہوئے تلاوت قرآن کرنے والا ہی قاری کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لحن جلی اور لحن خفی دونوں قسم کی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔